اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آخری جو رکوع ہے اس کا، اس سورہ مبارکہ کا، اور اس کی کل 3 آیات ہیں، یہ خالص جماعتی زندگی، وہ جو جہاد اور قتال کے لیے یا کسی اور اجتماعی کام کے لیے حضور جب نکلتے تھے اور اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں، اس وقت کیا صورتحال ہونی چاہیے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانَ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے ضمن میں، لم يذهبوا حتى يستأذنوه، تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک کہ اجازت نہ لے لیں۔ اب آپ نکلے ہیں کسی کام کے لیے، ایک نفری ہے آپ کے ساتھ، لیکن یہ کہ کوئی کہیں کھسک جائے کوئی کہیں کھسک جائے تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ اب اس اجتماعی نظم کا تقاضا یہ ہے کہ اب جہاں بھی وہاں سے کوئی عذر پیش آ گیا ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے، کوئی جانا ہے، تو اجازت لے کر جائیں۔ علی امر جامع لم یذهبوا حتى یستاذنوه، جب تک کہ اذن نہ لے لیں۔ ان الذین یستاذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یقیناً جو اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر۔ فیستاذنوک، پھر جب وہ آپ سے کوئی اجازت مانگے، رخصت مانگے، لباس شانہم، اپنی کسی عذر کی وجہ سے، فاذن لمن شئت منہم، تو اجازت دے دیجئے جسے آپ چاہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہے، جو اس وقت سپہ سالار ہے، اسے معلوم ہے سچویشن کیسی ہے، میرے پاس پہلے ہی نفری، میرے پاس کوئی اضافی نفری ہے جس میں سے میں کسی کو ریلیو کر سکتا ہوں، یا پہلے ہی میرے پاس کم نفری ہے، اس میں کسی اور کی کمی جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی نتائج کے اعتبار سے۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ صاحب میں نے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت ملنی چاہیے، یہ نہیں، اجازت کیا ہوئی پھر؟ یہ تو وہی ہے جو تھانے داروں کسی معافی مانگتی ہے، اچھا میں نے تو کچھ نہیں کیا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا تو میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ تو در حقیقت الٹی دھوس ہے کہ آپ بڑے کمینے آدمی ہیں، میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے، تو میں اتنا اونچا ہوں کہ پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ در حقیقت وہ انداز نہیں ہے۔ اجازت تو طلب کرنی ہے تو یہ ہے کہ اجازت لے کر اجازت ملے، اور یہ اختیار جو ہے پھر اے نبی آپ کو ہے کہ آپ چاہیں تو اجازت دیں۔ فاذن لمن شئت منہم واستغفر لہم اللہ، اور اس پر بھی ان کے لیے استغفار کیجئے اللہ سے، کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے اپنے کسی ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی ہے اس اجتماعی کام سے۔ یہ اجتماعی کام نبی کا ذاتی نہیں ہے، یہ دین کا کام ہے، اللہ کے دین کا کام ہے۔ دین کو غالب کرنا فرض منصبی اللہ کی طرف سے ہے ان پر، لہذا اس کے لیے تم ان کے ساتھ نکلے ہو۔ لہذا یہاں پر جو ہے اب اگر تم نے اپنے ذاتی کام کو اس دین کے کام سے اہم تر سمجھا ہے تبھی تو یہاں سے رخصت لے کر جا رہے ہو۔ یہ خود ایک ہلکی بات ہے، گویا کہ تم نے دین کے کام کو کمتر سمجھا ہے اللہ کے کام اپنے کام سے، اور اس کو اہمیت زیادہ دی ہے۔ لہذا استغفار، اے نبی ان کے لیے استغفار کیجئے، واستغفر لہم اللہ، اور ان کے لیے استغفار کیجئے، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ایک بات البتہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضمون جب سورہ توبہ میں آیا ہے تو اس سے اگلا قدم ہے، یہ چونکہ ہے سن 6، وہ ہے سن 9، 3 سال میں فرق کیا واقع ہوا؟ ابھی تو فرمایا گیا ہے کہ جو اجازت لے کر جاتا ہے نبی وہ وہی ہے کہ جو واقعی ایمان رکھتا ہے، لیکن وہاں فرمایا گیا جو ایمان رکھتے ہیں وہ اجازت لیتے ہی نہیں۔ وہ جو موقع تھا وہ تھا نفیر عام کا موقع، وہ موقع تھا نہایت ہی یوں سمجھیے ایمرجنسی کا موقع۔ اس موقع پر اجازت طلب کرنا ہی در حقیقت اس بات کی علامت تھی کہ یہ منافق ہے، لہذا وہاں روکا گیا۔ آپ نے کیوں اجازت دے دی؟ عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، کیوں آپ نے اجازت دے دی؟ آپ کی اجازت آپ نہ دیتے تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا، تو ان کا جو نفاق کا پردہ چاک تو ہو جاتا نا، ان کی حقیقت تو کھل جاتی۔ تو یہ وقت کے حوالے سے ہے، اور اس کو درجہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اس دین کے کام کے لیے اس درجے ہمتن اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کو اس سے اہم تر نہیں سمجھتے، وہ کیسے اجازت طلب کریں گے؟ اس سے نچلا درجہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کم سے کم نظم کی اتنی پابندی تو کرتے ہیں کہ اگر کہیں انہیں ضرورت پیش آ گئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں۔ اس سے نیچے وہ لوگ ہیں جو اجازت کے بغیر ہی کھسک گئے تو معلوم ہے ان کا تو سرے سے اس کام سے سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ تو درجہ بندی ہے، سیڑھیاں ہیں، اوپر کی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی سیڑھی نیچے ہے، لیکن نیچے والی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی اونچی ہے۔ تو یہ ریلیٹو معاملہ جو ہے رہے گا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ اجازت لیں، اجتماع ہے
کوئی اس کی معذرت بھی نہیں کی ہے، نہ بعد میں کی ہے، نہ پہلے کہا ہے کہ میں نہیں آ سکتا۔ معلوم ہوا کہ انہیں کوئی طرح سے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کسی نظم کے پابند ہیں اور ہماری کوئی ذمہ داری ہے۔ اس سے بہتر کم سے کم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا عذر پیش کر دیتے ہیں، اجازت لے لیتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بہتر اونچا درجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام کو دین کے اس کام سے اہم تر مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوارے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری قبول کر لے گا، تم اللہ کے کام کے لیے نکلو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم یہ رسول کا بلانا اپنے مابین ایسے نہ سمجھ لو جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے۔ بلانا یہ بھی ہے، آپ نے کسی کو دعوت دی، میرے گھر آئیے کھانا کھائیے، رسول نے دعوت دی، کیا یہ برابر ہو جائے گا معاملہ؟ لیکن ایک بلانا یہ ہے کہ رسول پکار رہا ہے تمہیں کہ آؤ اللہ کی راہ میں چلو میرے ساتھ، ایک یہ کہ کوئی عام آدمی آپ کو کہہ رہا بھائی میرا ایک کام ہے، ذرا میرے اس کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے، کچھ مجھے چاہیے، مدد چاہیے۔ تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ اور تیسرے معنی اس کی یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد یہ کہ مخاطب ہونے کا انداز، تم جس طرح ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو ایسے رسول کے ساتھ بات نہ کر لیا کرو، ان کے مقام کو، ان کے ادب کو۔ یہ سورہ حجرات میں جا کر تفصیل سے ہی بات آئے گی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ تو یہ تینوں مفہوم اس کے ہیں۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں، یعنی کہیں نکلے تو ہیں، درج ہو گیا کہ یہ بھی جانے والوں میں ہے، کہیں دیکھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، کھسک گئے، یا اجتماع ہے بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پر اب بات آئی ہے کہ اب ایک مہم درپیش ہے، اب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اب نام مانگے جائیں گے، کون لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ آئے وہ وہاں سے کھسک جائیں۔ یتسللون منکم، جو سٹک جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں، آنکھ بچا کر لواذا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو رسول کے معاملے میں، رسول کے بات کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے، کوئی پکڑ آ جائے، کوئی بہت بڑی آزمائش آ جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دردناک عذاب آ جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی کچھ ہے تمام آسمانوں میں اور جو بھی کچھ ہے زمین میں۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ایمان کتنا ہے، کتنے پانی میں ہو، تمہارے اعمال کیسے ہیں، ما انتم علیہ، جس حال میں تم ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن کے وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کے عمل انہوں نے کیے ہوں گے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں تیسرا گروپ جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کا وہ ختم ہو گیا۔ مکی صورتیں 14، مدنی صرف ایک، سورہ نور۔ صدق اللہ العظیم۔